جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. اقرار بھائی بھی باقاعدہ تعارف کرائیں گے آج کا جو ادارہ ہے. میں خود ذاتی طور پر بھی وہاں پر گیا ہوں اور ان کے کام کا شاہد ہوں کہ کس انداز سے کیا زبردست کام ہو رہا ہے. اقرار بھائی کرائیں گے تعارف انشاءاللہ. جی بالکل, ہم بہت شکر گزار ہیں. آج جو احباب تشریف لائے ہیں ہمارے سیگمنٹ میں, ریپرزینٹ کر رہے ہیں میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ کو. ابھی اس وقت جو صورتحال ہے وہاں 225 بستر ہیں, 225 بستروں کا اسپتال ہے اور تقریباً 3 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جن کو سالانہ 3.5 لاکھ کے قریب لوگ وہاں سے مستفید ہو رہے ہیں. میں مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ جناب محمد اعجاز سایہ صاحب موجود ہیں. سر تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. آپ اعزازی چیئرمین ہیں MMI کے. اور بریگیڈیئر ڈاکٹر ملک وقار احمد آوان صاحب, سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں MMI کے. اعجاز صاحب آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں. 2010 میں آغاز ہوا MMI کا, اینڈ اگین اس وقت کیا غرض و مقاصد تھے, کس نے یہ سوچا, ایسا کیا ہوا کہ جس کی بنیاد پر یہ سمجھا گیا کہ ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے. ہم ذرا چاہتے ہیں کہ سفر آپ ضرور بتائیے. سفر یہاں سے شروع ہوا کہ سندھ گورنمنٹ ایک ہاف بلٹ ہاسپٹل آکشن کر رہی تھی. اچھا. اور اس وقت فائنانس منسٹر حفیظ شیخ ہوتے تھے سندھ کے. تو انہوں نے اخبار میں دیا, تو جب سنڈے کا اخبار میں نے پڑھا تو میں نے ہمارے بڑے بھائی سے بات کی پہلے, پھر کچھ 2-3 دوستوں سے بات کی کہ یار یہ ہم لوگ خرید لیتے ہیں. تو سب نے کہا ٹھیک ہے, ایگری کیا. پھر ہم نے 3 دن کے بعد ایک میٹنگ کی ایک ٹرسٹیز کے ابراہیم قاسم صاحب کی دفتر پہ, اور وہاں ہم نے بیٹھ کر ایک فاؤنڈیشن بنائی اور ہم نے آپس میں ایک ویژن طے کیا کہ ایک ایسا اسپتال ہونا چاہیے کہ جس میں ہر ایک کسی کا علاج ہو. صرف کیونکہ پاکستان میں کراچی میں جو چیریٹیبل ہاسپٹل بنتے ہیں اس میں ایک چیز کی بڑی خرابی ہے کہ ہم خود ہی کلاس ڈفرینس پیدا کرتے ہیں. صحیح کہ جی یہ غریب آدمی کے لیے, یہ امیر آدمی کے لیے. ہم نے کہا نہیں, ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جو دونوں کے لیے, دونوں کو ایک جیسا علاج ملنا چاہیے, دونوں کو ایک جیسی سروس ملنی چاہیے, کیونکہ غریب آدمی ہونا کوئی گناہ نہیں. بالکل صحیح. تو اس لیے ہم نے کہا کہ نہیں, ہم ایک ایسی فیسلٹی بنائیں گے جو 7 اسٹار فیسلٹی ہو, جدھر میرا بھی خود علاج ہو, میرے نوکروں کا بھی خود وہیں علاج. کیا کہنا. تو وہ کلاس ڈفرینس کو ختم کر دیا ہم نے یہ بنا کے, یہ پروف کر دیا. یہ ہمارے ویژن کی, جس کو کہتے ہیں نا, سب سے اہم ترین کڑی ہے. رائٹ. اور اس کو ہم نے کہا کہ یہ ہم نے پروف کر دینا ہے. اور ایوری بڈی, جتنے ہمارے 15 فاؤنڈر ٹرسٹیز تھے, سب نے ساتھ دیا. ہم نے فاؤنڈیشن بنائی, اس کو خریدا, ہم نے اس کے اوپر 7 سال تک کام کیا, اس کو پوری فیسلٹی کو نیا بنایا, اور ایک نئے ویژن کے ساتھ ہم نے اس کو ایک 5 اسٹار 7 اسٹار فیسلٹی بنائی. کیا بات ہے. اور ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا. آج ماشاءاللہ 225 بیڈ ہیں, اور بائی دی اینڈ آف دس ایئر اٹ ول بی 500+ بیڈس. اچھا, یعنی تقریباً ڈبل سے زیادہ. ڈبل سے زیادہ. رائٹ. اور دوسرا ہم نے پھر ایک چیز سوچی کہ کراچی میں اتنے سارے NGOs ہیں, NPOs اسپتال ہیں جو فری علاج بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ایک چیز کا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس کا کوئی وہ نہیں تھا. ہر ایک آدمی کا ہر ایک چیز کا علاج ہو رہا تھا. ہم نے کہا نہیں, اس کو ہم فوکسڈ کر دیتے. اچھا. یہ ہم نے جو فوکس چیریٹی کا بینر لے کے آئے ہم, اس کے تحت ہم نے پہلا پروگرام کیا نی اور گھٹنوں کا. اوکے. جو آج ہم 1400 تک پہنچ گئے, جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے. اچھا. کہ ہم نے 1400 لوگوں کا نی اور ہپ کی سرجری فری میں کر کے دی ہے, اور ایک جو غریب لوگ جس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. جی, بہت مہنگا علاج ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سارے ہسپتال بھی یہ سرجری نہیں کر سکتے. صحیح. جتنے پرائمری کیئر اسپتال ہیں یہ سرجری نہیں کر سکتے. تو ہم نے اس کے لیے یورپ اور امریکہ سے سرجنوں کو ریکویسٹ کی, وہ لوگ وہاں آئے, یہاں آ کے فری آف کاسٹ کام کر کے گئے. واہ. پھر اب ہم نے ایک UK سے ایک سرجن کو بلا کے پرماننٹ سیلری پہ, ویری ہیوی سیلری پہ رکھ لیا ہے, تاکہ ایک غریب آدمی کو ایک اچھے سے اچھا امپلانٹ لگے, اچھے سے اچھا ڈاکٹر کام کرے, اور اچھے سے اچھی فیسلٹی میں اس کا کام ہو. اس کی سکسیس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس میں پروگرام بڑھاتے گئے, اور یہ ہمارا سلوگن بڑا فیمس ہو گیا. ڈونرز کو بھی بہت پسند آیا, کیونکہ ہم نے اس کے 4 کرائٹیریا رکھے تھے کہ فوکس چیریٹی مینس اٹ شوڈ بی ویزیبل, اٹ شوڈ بی ڈویبل, اٹ شوڈ بی میجریبل, اینڈ اٹ شوڈ برنگ اے چینج ان سم ونز لائف. اگر یہ کرائٹیریا پہ وہ پروگرام ہے تو ہم اس کو کریں گے, ادروائز نہیں کریں گے. تو اس کے تحت ہم پھر ایڈ کرتے گئے. ہم نے کوکلیئر امپلانٹ کی سرجریز کی. اس کے بعد ہم نے کارنیا ٹرانسپلانٹ کیا.
ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर हम कर रहे हैं इस पे इतना तो बड़ा खास अवेयरनेस प्रोग्राम चल भी रहा है ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर का तो इट्स लॉन्ग टर्म, हर प्रोग्राम लॉन्ग टर्म चल रहा है। हमने कोई ये नहीं किया कि ये करके बंद कर दिया। सही। ये है कि जैसे अब कॉर्निया ट्रांसप्लांट हमने 273 कर लिए तो अब पेशेंट नहीं मिलते हमें। हमारे पास तो फंडिंग भी है, सब कुछ है, माशाल्लाह। पेशेंट अवेलेबल नहीं है। हमने जो एक बीमारी थी उसको बिल्कुल तकरीबन सफाया कर दिया। क्या बात है। तो इस तरह हम फोकस चैरिटी में अब स्प्लिन सर्जरी कर रहे हैं, जो कि थैलेसीमिया के जो बच्चे होते हैं जिनकी स्प्लिन फूल जाती है। इस तरह अभी हम रेटिना डिटैचमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और न्यूबॉर्न बेबीज़ की आईज की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। वाह वाह। तो ये बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं कि जो लोग भी इग्नोरेंट थे, उनको भी नहीं पता था और कोई इसको फोकस देके कोई कर भी नहीं रहा। क्या बात। और कितनी शानदार बात है कि आप अपना डायरेक्शन ही पूरा चेंज कर दिया फिर काम। आप जितनी दिलचस्पी से एक एक चीज़ के ऊपर एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। जी बहुत पैशनेट। क्या बात है, लुत्फ आ गया आपकी बात सुन के माशाल्लाह। विजय साहब आप ज़रा बताइएगा कि एक मरीज़ जब आता है एमएमआई में तो उससे ऑनवर्ड्स कैसे उसको रिसीव किया जाता है, क्या 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 शोबा जाते हैं, उसी तरह तफसील से उन्होंने बताया। ये जी वकार साहब बताएंगे। जी जी मैं तो आप ज़रा अस्पताल के अंदर का जो मैकेनिज़्म है, जो प्रोसीजर्स हैं किसी भी एक मरीज़ को रिसीव करने से ऑनवर्ड उनसे क्या पूछा जाता है और अगेन किस तरह से उनका इलाज मुमकिन बनाया जाता है, ज़रा अस्पताल के अंदर का मंजरनामा थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल मैं अर्ज़ करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया एंड वी आर रियली ऑनर्ड। थैंक यू। मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल इज़ अ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। जब हम कहते हैं कि टर्शियरी केयर हॉस्पिटल तो इसका मतलब है कि इसमें तमाम तरह के इलाज मौजूद हैं। पेशेंट या तो वॉकिंग आता है जो ओपीडी में रिपोर्ट करता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, और कंसल्टेंट उसे देखता है, फिर उसकी बीमारी के मुताबिक उसका इलाज मुआलजे में जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो करता है, और फिर अगर ज़रूरत है कि उसे एडमिट करना है तो उसे एडमिट कर लिया जाता है। या फिर वो इमरजेंसी में आता है किसी भी वक्त नाकानी आफत की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से या रात को या किसी ऐसे वक्त में बीमारी हो जाती है। तो इन दोनों सूरतों में हमारे पास तमाम तरह के इलाज जिसमें मेनली सर्जरी, मेडिसिन और गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स मेन सब्जेक्ट्स हैं। सही। बट इनमें आगे हमारे पास मेडिसिन में जैसे नेफ्रोलॉजी है, पल्मोनोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, ऑल टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स आर देयर। सर्जरी में भी इसी तरह हमारे पास न्यूरो सर्जरी से लेके कार्डिक सर्जरी तक, जॉइंट सर्जरी से लेके कोलोरेक्टल सर्जरी या लेप्रोस्कोपी सर्जरी सारी हैं। ये फरमाइएगा कि जो मरीज़ आते हैं वो उनका ताल्लुक किन इलाकों से ज़्यादा है, किस तबके से उनका ताल्लुक है, किस तरह के लोग हैं जो एमएमआई को? ये अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तबकात के लोग, चाहे वो डाउन ट्रोडन हूँ, अंडर प्रिविलेज्ड हूँ या अमीर हूँ। अब हमारे हॉस्पिटल के लोगों पे हमारी टीम ने जो एफर्ट की है उससे कॉन्फिडेंस लेवल इतना बिल्ड हुआ है कि तमाम तबकात के लोग आते हैं। ऐसा है कि जहाँ जी बिल्कुल, हमारे जो सबसे बड़ी बात है जो हमारे चेयरमैन साहब ने भी फरमाया कि हमारा जो नस्बुल ऐन है, जो मिशन है हमारा, वो है कि एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर टू ऑल irrespective of their caste, creed or color, religion or ability to pay। जिंदाबाद। सो तमाम तबकात के लोग वहाँ पे आते हैं। अगर वो पे कर सकते हैं तो वो पे करते हैं, अगर वो पे नहीं कर सकते तो हॉस्पिटल उन्हें सपोर्ट करता है टू 100% लेवल तक कि वो वहाँ से स्पॉन्सर हो जाते हैं। फॉर दी कंसल्टेंट्स, फॉर दी हॉस्पिटल, एवरी पेशेंट इज पेइंग वेदर फ्रॉम हिज ओन पॉकेट या फिर वो फंड में से दिया जाए। लेकिन ट्रीटमेंट का जो इलाज मुआवजा जो है वो 100% इक्वल होता है। बिल्कुल ठीक। और उसमें कोई, जैसे उन्होंने फरमाया कि कोई फ़र्क नहीं होता। राइट सर जिस तरह आपने भी कहा कि विजन ये था कि जहाँ से आप खुद भी अपना इलाज करवाना चाहें, वहाँ के डॉक्टर्स भी, तो आज जब एक सफ़र तय कर लिया है तो आप ज़ाती तौर पर मेयार से, वहाँ जो सर्विसेज हैं, जो एक्सपर्टीज़ हैं, उनसे ख़ुद मुतमईन हैं। और अगेन डेफिनेटली मैं मुतमईन तो हूँ, बट हर चीज़ की कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर करना, अगर उधर हम रुक जाएं कि मैं मुतमईन हो गया तो वो बेहतरी फिर माइनस में होना शुरू हो जाती है। इसलिए इस सफ़र को जारी रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। स्काई इज़ द लिमिट। उसको हमेशा पुश करता रहना है, हर चीज़ में मज़ीद बेहतरी, नई टेक्नोलॉजी। अभी जो हम नए ऑपरेशन थिएटर्स जो बन रहे हैं हमारे, ये पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। इंशाल्लाह हम नई टेक्नोलॉजी पूरी लेके आए हैं। इन्फेक्शन फ्री थिएटर्स की, ये ऑलमोस्ट 2 मिलियन यूरो के 6 थिएटर्स हैं। वाह। तो इसके लिए हमें फिनलैंड, स्वीडन, इटली जाना पड़ा पूरी टीम को लेके लर्निंग फेज के लिए।
تو کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یار کرو تو بیسٹ کرو ورنہ نہ کرو، ورنہ چھوڑ دیں، یہ آدھے دل سے کام نہ سب کرو۔ سے بہترین ہو ورنہ نہ ہو، بالکل صحیح۔ اس کا جو فائنینشیل ماڈل ہے، میں چاہتا ہوں جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بتایا، آپ بھی ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ کون لوگ ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں، اینڈ اگین کتنے فیصد لوگ ہیں جو فنڈ ہے موجود ہے اس سے مستفید ہوتے ہیں، اور کتنے فیصد لوگ ہیں جو خود پے کر کے علاج کرواتے ہیں؟ دیکھیں آلموسٹ 65% لوگ 65% لوگ ہیں جو آ کے خود پے کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا MMI کا ہم نے جو چارجز رکھے ہیں نا، ہمارا کاسٹنگ کا فارمولا ہے کہ اگر ہماری کوئی چیز کی کاسٹ اگر 1 لاکھ روپے ہے تو ہم 1,05,000 روپے چارج بس۔ اچھا، اوکے، واہ واہ واہ، یعنی صرف سمجھ لیجیے کہ 5% ہے۔ 5%، رائٹ۔ تو اس طرح ہر ایک ہمارا آئیڈیا یہی تھا کہ مڈل کلاس ہے نا جو پس جاتا ہے، جو نہ ویلفیئر میں جا سکتا ہے نہ پیسے ہوتے ہیں اس کے پاس، تو اس کے لیے بھی افورڈیبل ہو۔ واہ واہ واہ، دیکھیں پیسے والا تو کہیں بھی چلا جائے یہ گا، بات ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں پیسے والا ہمارے لیے زکوٰۃ والے پہ بھی نہیں جا سکتا، مڈل کلاس والا ہمارے لیے VIP کسٹمر نہیں ہے پیسے والا، صحیح۔ ہمارے لیے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور غریب، کیا بات ہے، یہ طبقہ ہمارے لیے VIP ہے۔ رائٹ، اسی لیے ہمارے اسپتال میں پرائیویٹ رومز بہت کم ہیں، سب سے زیادہ جنرل وارڈ، اوکے، تاکہ وہ لوگ اس کو افورڈ کر سکیں۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ فنڈنگ وغیرہ کی، تو ماشاء اللہ لوگ کام دیکھتے ہیں تو خود آ کے یہ بات دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہم کوئی بہت زیادہ بینرز بھی نہیں لگاتے، کوئی چیز نہیں لگاتے، بہت زیادہ مارکیٹنگ بھی نہیں دیکھنے میں آتی ہے۔ اتنی ہم مارکیٹنگ نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے، اور یہ لوگ مجھے کمپلین بھی کرتے ہیں یہ بات ٹھیک کہ ہے، یار یہ اتنے لوگ بھیج رہے ہیں، اتنے یہ بھیج میں رہے بھی ہیں۔ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اتنا اچھا ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ ہم کہتے ہیں بتانا بھی کہ کام کی مارکیٹنگ ہونی چاہیے، مانگنے کی مارکیٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ آخر میں سر، کیونکہ جب کام اچھا ہوگا تو خود آ کے لوگ پیسے دے جاتے ہیں، اور یہی بات ہے ورڈ آف ماؤتھ جو نا، ورڈ آف ماؤتھ، کہ میں نے امریکہ میں بھی فنڈ ریزنگ کی، UAE میں بھی فنڈ ریزنگ کی، تو اللہ کا شکر ہے وی ریزڈ اے ہیوج اماؤنٹ آف کیا منی، بات ہے، کیا بات ہے، الحمدللہ۔ اور ماشاءاللہ آپ کے جو اونر ہیں سلمان اقبال صاحب، انہوں نے $3 لاکھ کی اپنا میموگرافی مشین دی۔ تو اس طرح لوگ ہیں، انہوں نے پہلی وزٹ میں آ کے کہا کہ اعجاز کیا چاہیے، میں نے کہا یہ چاہیے، کہتے ہیں ڈن، زندہ باد۔ واہ واہ، تو اس طرح بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اب یہ جو میں نے 2 تھیٹر کی بات کی، 6 تھیٹرز کی، یہ 6 کے 6 تھیٹرز ڈونیٹ ہو گئے، زندہ، اور 2 ملین یورو آپ بتا رہے ہیں کاسٹ ہے، کیا بات ہے، زندہ۔ سر اگین جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے کچھ آپ کہنا چاہیں مخاطب ہو کے، پاکستان کے عوام سے کوئی ایسی چیز جو آپ کے دل کے قریب ہے، MMI کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں پلیز؟ میں تو صرف یہ میسج دوں گا کہ سارے ادارے اچھے ہوتے ہیں، ہر ایک آدمی اچھا کام کر رہا ہے لوگوں کے لیے، اور کراچی جو کہ 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے اس کو ضرورت بھی ہے، کیونکہ یہاں ریسٹ آف دا کنٹری سے امیگرینٹس بہت آ رہے ہیں، جی، تو یہاں دن بدن جتنا کام کیا جائے اتنا کم ہے، کم ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا احسان ہے، MMI اسپتال نے جو کام کیا ہے وہ ایک رول ماڈل بنا دیا ہے، اور اگر اس کو لوگ فالو کرے تو میرے خیال سے ہمارے یہاں صحت کے جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ کافی امپروو ہو جائیں۔ انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ وسیم بھائی، چونکہ آپ خود بھی جا چکے ہیں تو چاہوں گا کہ کلوزنگ جی، میں جب خود گیا ہوں تو مجھے، اور آپ نے تو وزٹ کیا لیکن آپ نے نہیں کیا۔ میں عید کے بعد انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا، میں سب سے وعدہ کر رہا ہوں، اور یہ ہم ایک لسٹ بنا کے ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ میں بالکل لٹرلی میں نے اس کا ایک کونا وزٹ کیا ہے، پچھلے رمضان سے پہلے آئے تھے نا، اور تو مجھے بھی یہ خوشگوار حیرت ہوئی کہ لوگوں کو زیادہ معلوم ہونا چاہیے اس ادارے کے بارے میں، تو ہم نے نہیں، لیکن ماشاءاللہ بائی ورڈ آف ماؤتھ ہمارے پاس پیشنٹ کا انفلو بہت اچھا، وہ تو میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہمارا کام ہی ہماری مارکیٹنگ۔ الحمدللہ، کیا بات، الحمدللہ، صحیح بات، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو لیکن چونکہ اگین اس بات کا میں شاہد ہوں کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پیشنٹس کا انفلو اور سب بہت زیادہ ہے، اور تو یہ اس سلسلے کو اور بہتر انداز سے اور بڑے انداز سے چلایا جا سکے، اس کے لیے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے حصے کی شمع سب ضرور جلائیں انشاءاللہ، اور ظاہر ماہ مبارک کے ایام میں اس سے بہتر ایام نہیں ہوں گے یہ کام کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ سر، ونس اگین تھینک یو ویری مچ، بہت ساری تالیوں میں ذرا اپریشیٹ کرتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں۔